بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات بتاؤں، گناہ سے بچنا ہم سب کا ایک کامن اسٹرگل ہے۔ انسان کی پوری زندگی ایک طرح سے اسی جنگ میں گزرتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ گناہ کرنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کا بوجھ دل پر بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے جو نارمل ہے، انسان کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے پھر سنبھلتا ہے۔ لیکن پرابلم گناہ کا ہونا نہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم گناہ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ گناہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایک اندھیرا لے آتا ہے، آپ کے دل کو سخت کر دیتا ہے، دل کا جو ہے نور چھین لیتا ہے، اور اس میں ایک دم سے جو اس کا روشنی ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ سب پروسیس ایک بار میں نہیں ہوتا ہے، یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ مطلب اس پہ دل میں دھول جمتی رہتی ہے، اور جب بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو وہ دھول دھیرے دھیرے اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ دل کا آپ کو بالکل لاک کر دیتی ہے، اور پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ لیکن جس دن بندہ فیصلہ کر لے کہ اب میں اس دل کا صفائی شروع کروں گا، کیسے؟ ذکر سے، اس دن سے زندگی اس کی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ گناہ کو روکنے سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس چیز کو سمجھو گے نہیں، اس کے خلاف جنگ کیسے لڑو گے؟ اور یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں، یہ وہ جنگ ہے جس میں قرآن، حدیث اور سلف کی نصیحتیں ہمارے ہتھیار ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہتھیار ہاتھ میں نہیں تو بندہ شیطان کے سامنے بالکل ایکسپوز ہوتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ گناہ کے انٹری پوائنٹس کیا ہے، گناہ داخل کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ گناہ جو ہے دل سے شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میرے پیر جاتے ہیں گناہ کی طرف، غلط کام کی طرف۔ تو ارے بھائی، آپ ذرا سوچو، ہاتھ پیر بیچارے کیا کریں؟ کمانڈ کس نے دی آپ کے ہاتھ اور پیر کو؟ تو گناہ ہاتھ پیر سے شروع نہیں ہوتا، گناہ شروع ہوتا ہے سوچ سے۔ یعنی پہلے خیال، پھر اس خیال کو تصور کرنا، پھر تصور کو ایک ڈیزائر میں بنانا، اور پھر ڈیزائر سے آپ ایکشن لیتے ہیں۔ مطلب یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، کوئی گناہ ایک دم سے نہیں ہوتا، اچانک سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت گہری بات کہی کہ گناہ کا پہلا تیر نظر ہوتی ہے، اگر یہ پہلا تیر لگ گیا تو آگے سب آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان اور نفسانی خواہش ایک دل میں برابر نہیں رہتی، ایک بڑھتا ہے تو دوسرا گھٹ جاتا ہے۔ یعنی سمپل ہے کہ دل میں ایک وقت دو حکمران نہیں چل سکتے، یہ اللہ کا نور، یہ نفس کی چاہت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس دن توبہ جلدی کر دو گے، جتنی بار کرو گے، دل اتنا صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں توبہ ریپیٹ ہونے کا پرابلم نہیں ہے، توبہ چھوڑ دینے کا پرابلم ہے۔ اللہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں۔ تو سمپل سی لاجک کیا ہے کہ آپ نظر کو بچاؤ، جہاں آپ نے نظر کو بچایا آدھا گناہ وہیں کم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن فرماتے ہیں، مومن اپنی نظر کو جھکائے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جملہ بہت زبردست ہے کہ میں نظر کو سنبھال لیا، باقی زندگی خود بخود سنبھلتی گئی۔ بات سمجھ آئی کہ پہلے کے زمانے میں لوگ جاتے تھے باہر، نظر بچانی پڑتی تھی۔ آج مسئلہ الٹا ہو گیا ہے، فتنہ صرف باہر نہیں، فتنہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ موبائل میں اسکرولنگ کر رہے ہو، ریلز کر رہے ہو، ہر طرف کہیں نہ کہیں ٹریپس ہے۔ تو پہلے شخص کو فتنہ ڈھونڈنا پڑ رہا تھا، آج فتنہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کا سولوشن کیا ہے؟ ایک کوشش کرنا، جب بھی آپ کو لگے کہ نظر پھسل رہی ہے، کوئی حرام چیز پاپ اپ سامنے آ رہی ہے، شیطان آپ کے دل میں خیال ڈال رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آپ آنکھ بند کر لو اور دل میں تصور کرو اور سوچو کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس جیسے آپ وہ تصور لے کے آتے، اسی مومنٹ آپ کا دل کوشش کرتا ہے اس چیز کو چھوڑنے کا۔ کوشش کرو، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، آپ بھی پرفیکٹ نہیں، ہم سب ایک ہی جنگ میں ہیں، ہماری کمزوری بھی ایک ہے، ہمارا دشمن بھی ایک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ فارمولہ یوز کریں گے، آنکھ بند کر کے آپ تصور کرنے والا، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے محسوس ہوگا، آپ اس چیز سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ ایک بات اور سن لو، بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ گناہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں، بلکہ الٹا گناہ اور زیادہ کرنے لگتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں، وہ ہے صحبت بدلو، ورنہ گناہ کبھی آپ کا ساتھ چھوڑے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مطلب جس طرح کے لوگ کے ساتھ آپ بیٹھو گے ویسے ہی بنو گے۔ اب سمپل سی بات سمجھ لو، اگر آپ کا دوست بات چیت میں بے حیا ہے، چیپ کنٹینٹس ڈسکس کرتا ہے، جہنم جیسے جو اس کو نارمل لگتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر نہ کے برابر ہوتا ہے، پھر چاہے آپ یہ سوچو کہ یہ دوست میرا پرانا ہے، کبھی کبھی چلتا ہے، چلے جاتا ہوں، تو یہ لائن آپ کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں بندہ چاہے کتنا ہی پرہیزگار ہو، اس کا کہیں نہ کہیں پھسلنا لازم ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا مثال کتنی بڑھیا ہے کہ اچھا ساتھی عطر والے جیسا، کبھی عطر دے دے گا ورنہ کم سے کم خوشبو چھوڑ جائے گا، اور برا ساتھی لوہار کے اس آلہ جیسا ہوتا ہے جس سے وہ آگ کو پھونکتا ہے، کبھی کپڑے جلا دیتا ہے ورنہ کم سے کم جو دھواں ہے وہ چھوڑ جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ سمپل ہے، بے حیا دوستوں کو گالی مت دو، ان کو ابیوز مت کرو، ان پہ بھڑکو نہیں، آپ ان کو اپنی اچھائی دھیرے دھیرے دو، لیکن اپنی صحبت آپ دھیرے دھیرے اچھی بناؤ۔ اس جنریشن کا سب سے بڑا ٹریپ کیا ہے؟ کمپنی، آن لائن بھی آف لائن بھی۔ اس لیے تھوڑا سا گیپ بناؤ، تھوڑا سا ڈسٹینس رکھو، اور دھیرے دھیرے اپنے آس پاس ان لوگ کو لاؤ جن کی گفتگو میں حیا ہو، جن کی باتوں میں نرمی ہو، جن کی صحبت سے ہلکا محسوس کرو آپ، خاص کر علماء کی محفل میں جاؤ۔
اور گناہ کرنے کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے یہ بات بھی سن لو. ایک بہت بہت بیکار عمل جو آج کل ہر جگہ پھیل چکا ہے, جس کے رفتار سے لوگ کینسرز بھی تیز ہے, وہ کیا ہے؟ خالی پن, آئیڈل. نفس کو آپ خالی مت چھوڑو. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا, بہت گہری بات, اگر تو حق میں مصروف نہیں ہوگا تو باطل میں مصروف ہو جائے گا. یعنی دل خالی نہیں رہتا, عقل خالی نہیں رہتی, اسکیڈول خالی نہیں رہتا, کچھ نہ کچھ اس میں کو بھرنا پڑتا ہے. اگر آپ حق سے نہیں بھرو گے تو شیطان آ کر اپنا کچرا بھر دے گا. خالی وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے لیے ایک اوپن انویٹیشن. جیسے آ جاؤ, بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ شیطان بھائی, آ جاؤ, مجھے درس دو, مجھے الٹا پلٹا کچھ کرواؤ, اور جہاں مرضی مجھے گرا دو. ایسا کیوں کر چڑھا رہے ہو شیطان پہ آپ؟ اس کا بھی حل سمپل سا ہے, چھوٹا سا روٹین بناؤ, زیادہ نہیں, بس روز کا ایک تھوڑا بناؤ, لیکن مسلسل کنسسٹنٹ. اس میں چیزیں ایڈ کرو. ڈیلی قرآن کا کچھ حصہ, علماء کا بیان سنو, اذکار پڑھو, تھوڑی سی فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرو, اور کوئی بینیفیشل پڑھائی اسکلس ڈیولپ کرو, کچھ ایسا جو اپنے نفس کو آپ قابو کر سکو. بھائی جب بندہ بزی ہوتا ہے نا تو شیطان بھی کہیں نہ کہیں ایک ویٹنگ میں ہوتا ہے. اگر آدمی کا جو اسکیڈول ٹھیک ہو جائے تو شیطان کو بھی نمبر لگانا پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ خالی نہیں ہوتا, کب میں اس کو ڈسٹرب کروں. اور ایک بہت بڑی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ گناہ کہیں نہ کہیں اتنے عام ہو چکے ہیں, اتنے کامن ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, اوائڈ کر دیتے ہیں. آج ایسے بہت سے ہمارے جیسے لوگ پہلے ہل جاتے تھے, لیکن آج ہم ان کو بالکل نارمل سمجھ رہے ہیں, کیونکہ وہ چیزیں سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں عام کر دی گئی ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, گناہ گناہ ہی ہوتا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں کہ گناہ کا سائز مت دیکھو, یہ دیکھو کہ تم کس کے مقابلے میں گناہ کر رہے ہو. ذرا سوچو, اللہ کی ذات کے سامنے, وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں رزق دیا, عزت دی, اور ہر پڑے ہوئے قدم پہ ہمیں سنبھالا, کیا اس کے مقابلے میں کوئی گناہ چھوٹا رہ جاتا ہے؟ انسان بس ایک لمحہ رک کے سوچ لے کہ میں کس کے سامنے گناہ کر رہا ہوں, تو کہیں نہ کہیں دل لرز جاتا ہے. علماء کے بیان میں اکثر ایک واقعہ سناتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک جوان لڑکا ایک بزرگ عالم کے پاس آیا. جیسے باقی لوگ ہر تھوڑی دیر میں پھسل جاتے ہیں, لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگنور کر دیتے ہیں, لیکن جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان زندہ ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ لڑکا پریشان تھا, اور روتا ہوا بولا کہ شیخ میں توبہ کرتا ہوں پھر گر جاتا ہوں, کیا میں بہت خراب ہوں؟ شیخ نے مسکرا کر بولا, بیٹا تو برا تب ہوتا جب تو گرنے کے بعد اٹھنا چھوڑ دیتا, یعنی ہوپلیس یا ہار مان لیتا. پھر انہوں نے ایک بات کہی جو آپ کے دل میں اتر جائے گی, کہ گناہ سے بچنا مشکل اس لیے لگتا ہے کہ تم گناہ کو دشمن نہیں سمجھتے. جس دن دل میں اللہ کا پیار زیادہ ہوگا, گناہ اپنے آپ عجیب لگے گا. انہوں نے ایک چھوٹا سا عمل بتایا, جب بھی گناہ آئے 5 سیکنڈ کے لیے سوچ لو کہ اگر موت آ گئی تو میں کس حالت میں اللہ سے ملوں گا. تو اس لڑکے نے کہا, شیخ کو 5 سیکنڈ نے میری زندگی بدل دی. یہ تصور کہ انسان اگر اس حال میں مر گیا تو کیا ہوگا. تو یہ سٹوری بہت سارے علماء سناتے ہیں, مطلب اپنی آپ موٹیویشن کے لیے, اپنے آپ کو آپ انالائز کرنے کے لیے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا, وہ دل کو مرنے کی طرف لے جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں, جس نے تنہائی میں اللہ خوف پا لیا, اللہ اس کی ذات لوگوں کے سامنے بڑھا دیتا ہے. اللہ کی محبت زندہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس نے اللہ کا پیار پا لیا, دنیا کی لذتیں اس کے لیے پھیکی ہو گئیں. تو گناہ سے بچنے کے لیے خود سے ہمیشہ جہاد کرو, اللہ سے رشتہ مضبوط کرو, ذکر و اذکار بڑھاؤ. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہم اور آپ سب اسی چیز میں ہیں. بس یہ ہے کوئی روز کوشش کرتا ہے سنبھلنے کی, اور کچھ ایسے ہیں جو ہار مان جاتے ہیں.